نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا کے بعد مجھے اس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، وہ ہے بزرگان دین اصلاح معاشرہ۔ رب ذوالجلال نے انسانیت کی بھلائی و رہنمائی کے لیے ہر دور میں انبیاء اور سلام مبعوث فرمائے۔ آخر میں سرور قوم و مقام، سرور دل وجہ نبی آخر الزمان، محبوب رب دو جہاں جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام رہبر و رہنما بن کر تشریف لائے۔ نبوت و رسالت کا در اقدس آپ کی ذات اطہر کے بعد ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ بھلائی و رہنمائی کی ساری اور بھاری ذمہ داری امت مسلمہ پر آن پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہے، لوگوں کے لیے حکم دیتے ہو بھلائی کا اور منع کرتے ہو برائی سے۔ امت مسلمہ کے علماء یہ ذمہ داری نبھانے کے لیے ہر زمانے میں پیش رہے۔ دنیا کے ہر خطے میں اللہ کے یہ برگزیدہ بندے پہنچے اور اپنی منصبی و تبلیغی منش میں منہمک ہو گئے، اللہ کے بندوں کی اصلاح میں لگ گئے، معاشرے کو سدھارنے میں مگن ہو گئے اور سیرت کردار سنوارنے میں مصروف ہو گئے۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور انشاءاللہ امت مسلمہ کے بزرگان دین اس سلسلہ حسین کی شمع فروزان کیے رکھیں گے۔ حضرات کرامی، بزرگان دین جو علم عمل کا عظیم الشان اور اخلاق کردار کا بے قرار ہے، جو عارف حدیث قرآن ہے، جو اسلامی تاریخ کا باب درخشاں ہے، اللہ کی وسیع و عریض سر زمین میں پھیل گئی اور مخلوق خدا کی رہبری و رہنمائی میں مشغول ہو گئے۔ غوث اعظم پیر دستگیر سید عبد القادر جیلانی، خواجہ خواجگان معین الدین چشتی، داتا گنج بخش علی حجویری، بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ بختیار کاکی، خواجہ بہاؤالحق ذکریہ ملتانی، خواجہ محمد سلمان تونسی، خواجہ شمس الدین پیر میرے علی شاہ غولروی اور ان جیسے نامور اولیاء امت اور بزرگان ملت کے ناموں، کاموں اور کارناموں سے کون ہے جو ناشنا ہے۔ یہ نفوس قدسیاں جہاں گئے جان آباد کیے آئے، یہ عظیم لوگ جس جگہ رہے دلوں کی دنیا بدلتے رہے۔ ان مقدس ہستیوں کے قدم جس زمین پر جمے خاک کے ذروں کو بھی چمکا گئے، اور ہر بزرگ شاعری کی زبان میں یہ کہہ گیا، یہ ماں تبا سے کہہ دو وہ اپنی کنڈوں کو چن کر رکھ لے، یہ ماں تبا سے کہہ دو وہ اپنی کنڈوں کو چن کر رکھ لے۔ میں اپنی مٹی کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں، میں اپنی مٹی کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ حضرات کرامی، آسمان تصوف کے یہ تابندہ تارے جہاں رہے، مثل چاند چمکتے رہے، مثل سورج دمکتے رہے۔ اپنی تعلیمات سے انہوں نے ایک جہاں کو آباد اور شاد کر رکھا۔ برائیوں کے حاوی ان کے در سے وابستہ ہوئے اور وقت کے شیخ بن گئے۔ گناہگار ان کے دروازے پر آئے اور نیک بن کر لوٹے، رہبر بن گئے، ظالم منصف ہو گئے، حاوی تہجد گزار بن گئے۔ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ معاشرے کے لیے ہفتے میں 3 بار مجلس واعظ منعقد کرتے۔ عام سامعین کی تعداد 70 ہزار تک ہوتی، تو بھی محفل میں آتا اس کی کایا پلٹ جاتی۔ ہندوستان کی سرزمین پر بارگاہ رسالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم پا کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیر تشریف لائے تو لاکھوں دلوں میں شمع ایمان جلا دی۔ داتا گنج بخش پاکستان کے دل لاہور میں جلوہ گر ہوئے تو علم معرفت کے خزانوں سے ہزاروں لوگوں کو مستفید کر دیا۔ گنج شکر بابا فرید کی نگاہ کرم اٹھی تو ذہنوں کو بدل کر رکھ دیا۔ بہاؤالحق ذکریہ ملتانی نے التفات فرمایا تو پٹکے ہوئے منزل پا گئے۔ خواجہ غلام فرید نے سوچا تو ایک مخلوق کو پینس پہنچا دیا۔ الغرض ایک وقت آیا ان بزرگان دین کی تعلیمات اور ان نفوس قدسیہ کے ارشادات رنگ گئے، دلوں کے زنگ دھلے، سوچوں کے رخ بدلے، ذہنوں کے قبلے تبدیل ہوئے اور معاشرے کا افراد سدھرے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔